اٹھو اور جا کر اپنی قربانی کو ذبح ہوتے خود دیکھو، قربانی کے لہو کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہوگا اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت وہ قربانی دینے والے کے سب گناہ معاف فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور جا کر اپنی قربانی کو ذبح ہوتے خود دیکھو۔ سبحان اللہ، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کئی بار کہتے ہیں نا کہ ذبح ہو گیا، انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ہم بس ایک خرچ سمجھتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ ہے تو یہ سال کا ایک خرچ ہے، ہم نے حصہ ڈال دیا، پرواہ نہیں کرتے۔ اس میں سے اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا بھی پسند نہیں کرتے، تقسیم کر دیتے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی سمجھی ہی نہیں ہے، اس کی منشا سمجھی ہی نہیں ہے، وہ کرواتا کیوں ہے ہم سے یہ؟ ہم اس کو ایک جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، حصہ ڈال دیا، بس بات ختم ہو گئی، پرواہ نہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اٹھو، اپنی قربانی کو، اپنے جانور کو ذبح ہوتے دیکھو۔ جو محبت سے فرمایا قربانی دے گا اور جب وہ ذبح ہوگی ابھی اس کے لہو کا، قربانی کے لہو کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہوگا اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت وہ قربانی دینے والے کے سب گناہ معاف فرما دے۔ اتنی عظمت کیا ہے اس عمل میں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک جانور خریدو، میرے حضور پیش کرو، اور ابھی اس کا پہلا قطرہ خون کا نہ گرا ہوگا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کچھ تو ہے پوشیدہ اس میں۔ اسی طرح تاعمر ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور قربان فرماتے اور اپنے جانور خود، جب پہلی چھری گردن پہ پھیری جاتی ہے نا تو اپنے جانور خود ذبح فرماتے۔ اب وہ صحابہ کرام کو بھی فرما سکتے تھے، نہیں، آپ اس بات کو پسند فرماتے کہ میں اپنے جانور خود ذبح کروں، اس لیے نہیں کہ اپنا کام ہے خود انجام دیا جائے، نہیں، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج جب ادا فرمایا 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ جب اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ آپ نے قربان جائیں کہ کیا راز ہے اس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹوں کو خود قربان فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ 63، اور اس سال آپ کا وصال ہو رہا ہے، عمر مبارک کے سن بھی 63 ہیں۔ نہ جانے کس خیال میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے قربان فرمایا۔ نہ صرف یہ، باقی 37 بچے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ علی باقی 37 تم نہر کرو۔ تو ایک حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمایا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں ماجرا کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حاضرین گرامی، ذرا واقعہ یاد کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہی واقعہ ہے نا جو قرآن مجید میں آیا ہے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر فرد پر یہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب اس کا ایک سادہ سا سوال ہے، واقعہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور وہ جد الانبیاء ہیں، ان کی جد میں اور کتنے انبیاء ہے نا؟ وہ جد الانبیاء ہے، ان کی نسل سے تو کتنے انبیاء نکلے ہیں، کتنی امتیں برآمد ہوئی ہیں، مگر ایسا کیا ہے کہ واقعہ جد الانبیاء کا ہے، لیکن یہ فرضیت اور اس کا واجب ہونا صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہے۔
یہ کیوں اہل یہود پر فرضیت نہیں ہے، یہ نصارہ پر فرضیت نہیں ہے، یہ دیگر امم پر کیوں اس طرح فرض نہیں کیا گیا؟ جب سنت ہے جد کی، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم کی، تو لاجیکل تو یہ تھا نا کہ پھر جتنی بھی امتیں نیچے آئیں ان کی جد میں سے نکلیں، ان کی نسل سے برآمد ہوں، وہ سب اس سنت کو ادا کرتے کہ ان کے دادا کی سنت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی امت کو کیوں دیا گیا یہ فرض کہ ادا وہ عمل تھا سیدنا ابراہیم کا، لیکن داخل کر دیا شریعت محمدی میں کہ ادا کرو؟ اس کا کوئی تو ناتا ہوگا، لاجیکل بات تو نہیں ہوگی۔ ذرا وہ یاد کریں موقع کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کم عمری میں ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ شاید اللہ رب العزت کی منشا معلوم ہوتی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اللہ کو وہ اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اس کو تا قیامت امت محمدی کے اندر کر دیا۔ جب آپ کو قربانی کے لیے لے گئے تو ذبح کرنے لگے ہیں، تو اللہ پاک نے اسی وقت ایک مینڈا اتارا اور اس کی گردن پر چھری چل گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیوں مانگی بیٹے کی قربانی؟ پہلے ہی جانور کی قربانی کا حکم دے دیتا۔ نہیں، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہم غلط کرتے ہیں، جو ہم جانور کے نام پر پیش کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے روز اللہ کے حضور، ہم اس کو جانور سمجھتے ہیں۔ ارے ناداں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے حضور جانور نہیں پیش کرتے، خدا نے سیدنا ابراہیم سے ان کی جان مانگی تھی، تو خدا تو ہماری جان مانگتا ہے، ہم بقرہ عید کو اس کا فدیہ دیتے ہیں۔ خدا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تم مجھ پر اپنی جان وارتے ہو یا نہیں وارتے؟ ایک باپ اور بیٹا بیٹھے ہوں تو باپ کو اپنی جان زیادہ عزیز ہوگی یا بیٹے کو بیٹے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوگی؟ بیٹے کی جان۔ تو یقیناً اللہ پاک نے جان مانگی، انہوں نے آمادگی سے مولا تجھ پر یہ جان بھی قربان۔ تو اللہ پاک نے کہا ہاں بس یہی ٹیسٹ کرنا تھا، جان لینی نہیں ہے، بس ٹیسٹ کرنا تھا، تیرے دل کا حال جانا، اس لیے اب مینڈا قربان کروا دیا۔ حاضرین گرامی، بس یہی حقیقت ہے، اس میں راز پوشیدہ ہے کہ جب اپنے جانور کو قربان کرنے لگے تو اس کے اندر وہ نیت اس واقعہ کو یاد کریں کہ خدا کی مانگ تو ہماری جان ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر جان وارتے ہیں یا نہیں، اس سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنی زندگی کی آرام قربان کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنا مال قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ مانگتا وہ ہم سے ہماری جان ہے، یہ خیال رہے اپنا جانور ذبح کرتے ہوئے کہ میرے مولا کیونکہ خودکشی حرام ہے، جام وارتے تو تجھ پر اپنی جان ہے، پر سیدنا ابراہیم کی اس سنت پر پیش یہ جانور کر رہے ہیں، اور اس جانور کو ذبح ہوتے دیکھنے سے فرمایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری چلنے سے کیا تعلق گناہوں کا، بات دل کے حال کی ہے کہ چھری اس جانور کی گردن پر چل رہی ہو اور دیکھنے والا خدا کی محبت کی تلوار سے کٹ رہا ہو تو پھر گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ اخلاص ہے جو دل میں پایا جائے۔ جانور قربان کرتے
تو پھر اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں رہے کہ ہاں $100-200 کا جانور آیا میں نے دے دیا کیا گیا، ارے بات جانور کی نہیں ہے، بات تو دل کے حال کی ہے. اس دن خدا دلوں پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے. یہ جانور کی قربانی دیتا ہے، کیا اس جانور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں؟ یہ بات ہے کہ جو آج کٹتا ہے خدا کے نام پر، کیا یہ بھی اس طرح راضی ہے؟ کیا اپنی زندگی کی خواہشات کو اس طرح خدا کے نام پر ختم کرتا ہے؟ کیا اپنی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو، لفظوں کو، خطاؤں کو خدا کے نام پر یوں قربان کرنے پر آمادہ ہے؟ کیا اپنے مال کو خدا کے نام پر یوں قربان کرنے پر آمادہ ہے ہی یا نہیں؟ یہ حال خدا دیکھنا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کے دن. کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ خدا کو نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے حال دیکھتا ہے.